حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے سپرد کیا، سمجھ آ رہی جی بھی سارے انہوں بچہ ہو گئے نا خطا کار، بچہ ہو خطا کر کے تو ڈائریکٹ باپ کے پاس نہیں جاتا، پہلے باپ کے قریبی دوست کے پاس جائے گا، جا کے پہلے قصور معاف کروائے گا، پھر باپ دے کول جائے گا۔ بچہ ہوئے خطا کار، بچہ ہو خطا کار تو ڈائریکٹ باپ کے پاس جاتا ہوا ڈرتا ہے، پہلے باپ کے قریبی دوست کے پاس جائے گا، قصور معاف کروائے گا، پھر باپ کے پاس جائے گا۔ کہ بلا تشبیہ و تمثیل اسی ہاں خطا کار، کہ اساں ڈائریکٹ رب دی بارگاہ وچ نہیں جانا، اساں دامن مصطفیٰ نو تھام کے جانے۔ حضور نے جنت دے دولہ، حضور نے جنت دے دولہ، حضور معراج دی رات دا مقامی تشریف لے کے گئے، حضور نے جب اپنے آپ نو دیکھیا، حضور نے اپنے آپ نو جنت دا، کائنات الہیہ دا، سلطنت الہیہ دا دولہ پایا۔ حضور ہے جنت کے دولہ، حضور ہے کائنات الہیہ کے دولہ، حضور ہے سلطنت الہیہ کے دولہ۔ کہ دولہ جو تو جاندے اگلے لوگ صرف دولہ واسطے کھانا نہیں پکاندے، انہاں نو پتہ ہے نال براتیاں نے بھی آنا ہے۔ دولہ جو تو جاندے نال صرف باراتی نہیں لے کے جاندہ، جڑے نال کمی کمین ہون انہاں نو بھی لے کے جاندے۔ حضور ہے جنت کے دولہ، اولیاء ہے باراتی، داتا علی حجویری ہے باراتی، خواجہ اجمیری ہے باراتی، خواجہ چراہی ہے باراتی، پیر مہر علی شاہ نے باراتی، پیر جماعت علی شاہ نے باراتی۔ سرکار نے بھی جنت بھی تشریف لے کے جانا ہے، نال اولیاء نے باراتیاں نے بھی جانا ہے، کہ انشاءاللہ نال اسا کمی کمینہ نے بھی جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے، موسیٰ علیہ السلام نے بچپنے وچ آپ دی والدہ نے صندوق وچ بند کر کے درائے نیل دے سپرد کیتا نا، تو وہ صندوق درائے نیل کی لہروں پر بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب سے گزرا۔ فرعون اور فرعون کی زوجہ جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، حضرت آسیہ اور فرعون، ان کے حکم سے وہ صندوق درائے نیل میں سے سپاہیوں نے باہر نکالا۔ جب وہ صندوق فرعون کے درباری لے کر حضرت آسیہ کے پاس آئے نا، جو فرعون کی زوجہ تھی، تو حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں اپنے ہاتھوں پر اٹھایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں اپنے ہاتھوں پر اٹھایا نا، تو یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اور کہا وَقُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ۔ حضرت آسیہ نے بچپنے میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر یہ کہا، اے فرعون، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ تسی سارے نال جملہ آنکھوں بھی سارے مجمع والے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی، آواز بلند، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی قرۃ عین لی ولک۔ حضرت آسیہ نے کہا فرعون، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار نے یہاں پر ایک بات قسم اٹھا کر فرمائی۔ جب حضرت آسیہ نے کہا نا یہ بچہ فرعون میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو فرعون نے بے ادبی کی۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو کہا قال فرعون یکون لک فاما لی فلا حاجۃ لی فی ذلک۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو کہا یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اکھاں دی ٹھنڈک نہ منیا، آنکھوں کا چین، آنکھوں کا قرار نہ مانا۔ فرعون نے کہا حضرت آسیہ کو یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ اس مقام پر رسول اللہ نے قسم اٹھا کر ایک بات ارشاد فرمائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی احلف به لو اقر فرعون بان یکون له قرۃ عین کما اقرت امرأته لهداه الله به کما هدى امرأته ولكن حرمه ذلك۔ سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی میں قسم اٹھاتا ہوں، اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے فرعون کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما دینی تھی۔ اگر فرعون صرف اتنا کہتا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی یعنی اللہ کی کہ جس کی میں قسم اٹھاتا ہوں، اگر فرعون یہ کہہ دیتا موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہدایت عطا فرما دینی تھی. جس طرح حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی, جنت عطا ہو گئی, تو اگر فرعون یہ کہہ دیتا موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو حضور فرماتے ہیں فرعون کو بھی ایمان کی توفیق مل جانی تھی. مطلب فرعون کو بھی اللہ نے جنت میں داخل کر دینا تھا, پر فرعون نے صرف اتنا جملہ نہ کہا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی ادب رسالت, ادب رسول کس مقام پر لے کر جاتا ہے کہ حضرت آسیہ اگر بچپنے میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیں یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو ہدایت بھی مل گئی, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی توفیق بھی مل گئی. اور معراج کی رات جب حضور تشریف لے کر جا رہے تھے, حضور نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جبریل جنت قریب آ گئی, بڑی پیاری خوشبو آئی. حضور نے فرمایا جبریل جنت قریب آ گئی. جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت آسیہ زوجہ فرعون کی قبر قریب آ گئی. تو حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں آنکھوں کی ٹھنڈک کہیں, آنکھوں کی ٹھنڈک مانے, تو رب ہدایت بھی عطا فرما دے اور جنت بھی عطا فرمائے. اسی جدو حضور دا نام پاک سننے اسی کی کہنے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کو آنکھوں کی ٹھنڈک مانے تو رب اتنا انعام عطا فرمائے. تو ہم حضور کو امام الانبیاء مان کر, خاتم النبیین مان کر, رسولوں کا امام مان کر اگر ہم یہ عرض کریں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, تو کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا؟ زبان سے کیا میں کہوں یا رسول اللہ, زبان سے کیا میں کہوں کہ آپ سے چھپا کیا ہے, کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے, وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان جسے پتہ ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے. نبی کے عشق کی لذت, نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو کہ بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے. آگے ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں, اے